Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our new lecture in engineering geology is about tectonic plates theory or plate tectonics and boundaries of these tectonic plates. So let's start theory of plate tectonics. تو تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس سے پہلے 1915 میں ایلفرڈ ویگنر ایک ریسرچر تھا. اس نے ایک تھیوری پروپوز کی تھی جس کو ہم کنٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری کہتے ہیں. He proposed that the continents of Earth had once been connected together and he called this supercontinent Pangaea. ایلفرڈ ویگنر 1915 میں کہتا ہے کہ 200 ملین ایئر اگو ہمارا ارتھ کا جو کرسٹ ہے یہ اسی طرح کنٹیننٹس پر مشتمل نہیں تھا. پریزنٹ ڈے میں جو ہم کہتے ہیں کہ بر اعظموں پر ہمارا ارتھ جو ہے مشتمل ہے، یورپ اور ایشیا کے کنٹیننٹ اسی طرح کنٹیننٹس پر مشتمل نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ 200 ملین ایئر اگو ارتھ کا جو کرسٹ تھا وہ صرف ایک ہی کنٹیننٹ پر مشتمل تھا جسے وہ سپر کنٹیننٹ کہتا ہے اور وہ اس کو نام دیتا ہے پینجیا کا. وہ کہتا ہے کہ 200 ملین ایئر اگو ہمارا ارتھ جو ہے وہ صرف ایک ہی کنٹیننٹ پر مشتمل تھا اور وہ اس کو نام دیتا ہے پینجیا کا. پھر ود دی پیسیج آف ٹائم پریزنٹ ڈے میں ہمارے پاس کنٹیننٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے پاس ارتھ کا جو کرسٹ ہے یہ مختلف کنٹیننٹ میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. لیکن پھر 1960s اور مڈ 50s میں ایک نیو تھیوری پروپوز ہوئی آن دی بیسس آف کنٹیننٹل ڈرفٹ جنہیں ہم کہتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری. تو اکارڈنگ ٹو پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری the earth's surface is made up of several plates and each plate is moving and always collide with each other. The moment is called tectonic and these plates are called tectonic plates. تو according to tectonic plates ہمارا جو ارتھ کرسٹ ہے یہ مختلف پلیٹس پر مشتمل ہے. یہ پلیٹس جو ہے کنٹیننٹس، یہ موجودہ کنٹیننٹس جو ہے پریزنٹ یہ ان کے علاوہ پلیٹس ہیں، کنٹیننٹس نہیں یہ پلیٹس ہیں. ہمارا جو ارتھ کا کرسٹ ہے یہ پلیٹس پر مشتمل ہے اور یہ پلیٹ جو ہے یہ آلویز کولائڈ ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی مومنٹ جو ہے وہ تقریباً فیو سینٹی میٹرز پر ایئر ہوتی ہے. لیکن جب ان کی مومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں ان دی فارم آف ارتھ کویک. تو ٹیکٹونک تھیوری یہی ہے کہ ارتھ سرفیس یا ارتھ کرسٹ جو ہے یہ مختلف پلیٹس میں ڈیوائڈ ہے جنہیں ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں اور یہ پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. یہ پلیٹس جو ہے یہ ارتھ کا جو آؤٹر موسٹ لیئر ہے لیتھوسفیئر، یہ انہی میں سے بنے ہوئے ہیں. لیتھوسفیئر جو ہے یہ ڈیوائڈ ہے انٹو 7 میجر لیتھوسفیئر جو ہے ڈیوائڈ ہے انٹو 7 میجر ٹیکٹونک پلیٹس اینڈ 22 مائنر پلیٹس. ڈیپتھ آف لیتھوسفیئر از اپروکسیمیٹلی 80 کلومیٹر. اچھا پھر ہے میجر پلیٹس. میجر ہمارے پاس ہے پیسیفک پلیٹ، نارتھ امریکن، ساؤتھ امریکن پلیٹ، یوریشین پلیٹ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے، افریقن پلیٹ، انٹارکٹک پلیٹ اینڈ انڈو آسٹریلین پلیٹ آسٹریلین اور انڈین کنٹیننٹ کے درمیان واقع ہے. اچھا یہ پلیٹس ہیں ہمارے پاس ٹیکٹونک پلیٹس. یہ ریڈ جو ہے یہ بلو جو ہے یہ میجر ٹیکٹونک پلیٹس ہے. 7 میجر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ہمارے پاس اور ریڈ جو ہے یہ مائنر ہے. مائنر جو ہے 22 سے بھی زیادہ ہے تقریباً. تو یہ پلیٹس جو ہے یہ کانٹیننٹس کے علاوہ پلیٹس ہے اور یہ پلیٹس ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں جنہیں ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں. پاکستان یہاں پر واقع ہے. جو پاکستان جو ہے یہ انڈو آسٹریلین اور یوریشین پلیٹ کے بالکل ہی درمیان واقع ہے. پاکستان being located close to the collision boundaries of the Indian and Eurasian tectonic plates, so Pakistan lies in a seismically active zone. Sindh and Punjab lies on Indian plate and Balochistan and KPK lies in the Eurasian plate. پاکستان جو ہے یہ بالکل دونوں پلیٹس کے درمیان واقع ہے. یہ پلیٹس دیکھیں یہ کشمیر سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان اور پھر پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہے ایبٹ آباد، پھر اسلام آباد کو ٹچ کیا ہے،
پھر یہ نیچے بلوچستان میں کوئٹہ کو ٹچ کیا ہوا نیچے چلا گیا ہے. تو پاکستان کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیزمیکلی ایکٹیو زون میں واقع ہے. اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے جب ارتھ آتا ہے تو بہت زیادہ نقصانات انہی علاقوں میں ہوتے ہیں. کشمیر میں، گلگت میں، ایبٹ آباد، اسلام آباد، کوئٹہ، بلوچستان میں سب سے زیادہ نقصانات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان پلیٹس کی وجہ سے. پاکستان جو ہے ان دونوں پلیٹس کے بالکل ہی درمیان واقع ہے. اچھا، پھر ان پلیٹس کی باؤنڈریز کی ٹائپس ہیں. ان پلیٹ باؤنڈریز کی ٹائپس ہیں. ہمارے پاس 3 ٹائپس ہے ان پلیٹ کی باؤنڈریز کی. یہ پلیٹ جو ہے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، لیکن کس فارم میں ٹکراتے ہیں ان کی پھر ٹائپس ہے. نمبر 1 ہے ڈائیورجنٹ پلیٹ باؤنڈری. ڈائیورجنٹ پلیٹ باؤنڈری ہم اس باؤنڈریز کو کہتے ہیں جب پلیٹس موو اپارٹ فرام ایچ ادر، یعنی جب دو پلیٹس ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ایک پلیٹ لیفٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے اور دوسرا رائٹ میں. when two plates move apart from each other تو اس باؤنڈریز کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنٹ باؤنڈری. ڈائیورجنٹ باؤنڈری میں میگما جو ہے مینٹل سے جو میگما ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور جو گیپ ہوتا ہے اس کو فل کر دیتا ہے. پھر سیکنڈ ہے کنورجن باؤنڈری. کنورجن باؤنڈری میں 2 پلیٹ کم کلوز ٹو ایچ ادر اور کولائڈ ود ایچ ادر. 2 پلیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں. ٹکرانے کی وجہ سے ہمارے پاس والکینوز بھی بنتے ہیں. اچھا، یہ ڈائیورجن باؤنڈری میں جب میگما اوپر آ جاتا ہے تو والکینو بن جاتے ہیں. اچھا، کنورجن میں ارتھ بھی جنریٹ ہوتی ہے اور والکینوز بھی بن جاتے ہیں. اچھا، پھر تھرڈ ہے ٹرانسفارم باؤنڈری. ٹرانسفارم باؤنڈری ہم ان باؤنڈریز کو کہتے ہیں جب 2 پلیٹس سلائڈ پاسٹ ایچ ادر، یعنی ہاریزنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ اس پوزیشن میں ٹکراتے ہیں کہ ایک پلیٹ ہاریزنٹلی اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا پلیٹ ہاریزنٹلی نیچے چلا جاتا ہے. تو ان ٹکرانے کی وجہ سے والکینوز نہیں بنتے، یعنی میگما اوپر نہیں آتا، لیکن ارتھ بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہے. یہ 3 ٹائپس آف باؤنڈریز تھی. اچھا، ڈائیورجن کو ہم اسپریڈنگ زون کہتے ہیں، کنورجن کو سبڈکشن زون بھی کہتے ہیں اور ٹرانسفارم پلیٹ کہتے ہیں. اچھا، پھر ڈیٹیل سے ہے ان باؤنڈریز. تو ڈائیورجن باؤنڈری ہم اس باؤنڈریز کو کہتے ہیں when 2 plates move away from each other، جب 2 پلیٹس ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے اس پوزیشن میں علیحدہ ہوتے ہیں کہ ایک پلیٹ لیفٹ پر چلا جاتا ہے اور دوسرا رائٹ پر، اور جو گیپ ہوتا ہے وہ میگما جو ہے اس کو فل اپ کر دیتا ہے. تو ان باؤنڈریز کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجن باؤنڈریز. اور اس ریجن کو ہم اسپریڈنگ ریج کہتے ہیں. تو موسٹ آف دی اسپریڈنگ ریج جو ہے یہ سینٹرل پورشن آف ورلڈ اوشن، یعنی سمندر کے سینٹرل میں واقع ہے ہمارے پاس پریزنٹ ڈے میں. اسپریڈنگ زون یوزولی ہیو ارتھ ایٹ شیلو ڈیپتھ. اسپریڈنگ زون سے جو ہے ارتھ جو ہے تقریباً 30 کلومیٹر کے ڈیپتھ پر ہو جاتی ہے. اسپریڈنگ زون سے جو ہے ارتھ جنریٹ ہوتی ہے ایٹ 30 کلومیٹر کے ڈیپتھ پر. جب ارتھ جو ہے وہ 30 کلومیٹر کے ڈیپتھ پر ہوتی ہے تو اس ارتھ کو ہم کہتے ہیں شیلو ارتھ. اور جب 300 کلومیٹر سے ڈیپتھ زیادہ ہو تو اس ارتھ کو ہم کہتے ہیں ڈیپ ارتھ. تو اسپریڈنگ زون سے ارتھ جنریٹ ہوتی ہے تقریباً 30 کلومیٹر کے ڈیپتھ پر، اسے ہم شیلو ڈیپتھ کہتے ہیں. اچھا، اس پکچر میں بھی دکھایا ہے کہ کس طرح 2 باؤنڈریز موو اوے فرام ایچ ادر اینڈ میگما فل اپ دی گیپ. تو مڈ اوشینک رج جو ہے وہ لانگیسٹ کنٹینیوس ماؤنٹین سسٹم آن ارتھ ہے اینڈ فاؤنڈ آن دی اوشن فلور. مڈ اوشینک رج جو ہے یہ جو ہے ڈائیورجنٹ باؤنڈریز کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور جن سے والکینوز بنتے ہیں اور ارتھکویک ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے. کہ یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ لائٹ گرین کلر میں جو ہے یہ مڈ اوشینک رج ہے جو ڈائیورجنٹ باؤنڈریز کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور اس سے والکینک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور ارتھکویک بھی
اوکر ہو جاتے ہیں. اچھا پھر ہے کنورجن باؤنڈریز. ان کنورجن باؤنڈریز ٹو پلیٹ کولائڈ ود ایچ ادر آلسو کالڈ سبڈکشن زون. یعنی جب دو پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کولائڈ کر جاتے، تو ان باؤنڈریز کو ہم کہتے ہیں کنورجن باؤنڈریز. پھر اس کی فردر ٹائپس ہے. When two sections of the earth crust collide, one slab of earth can be forced back down into the deeper region of the earth. جب دو پلیٹس آف ارتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایک پلیٹ جو ہے وہ ڈیپر انٹو ارتھ چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور ہیٹ جنریشن کی وجہ سے یہ ایک پلیٹ میلٹ کر جاتا ہے. میلٹنگ کی وجہ سے ایک تو مینٹل کا میگما اوپر آتا ہے، ایک اس کی میلٹنگ کی وجہ سے بھی لیتھوسفیئر جو ہے یہ میلٹ ہو جاتا ہے، اور میلٹنگ کی وجہ سے یہ میلٹڈ مٹیریل جو ہے یہ اوپر آ جاتا ہے، جس سے والکینوز بن جاتے ہیں. ہیٹ کی وجہ سے یہ میلٹ ہوتا ہے، اور میلٹنگ کی وجہ سے یہ مٹیریل اوپر آتا ہے، اس سے والکینوز بن جاتے ہیں. اچھا the slab that is forced back into the earth usually undergoes melting when the edges get to a depth which is hot enough. یہ میں نے بتایا گیا ہے کہ جو سلیب جو ہے یا جو کرسٹ وہ نیچے چلے جاتا ہے، اس سے اتنا زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک لیئر جو ہے لیتھوسفیئر کا یہ میلٹ کر جاتا ہے. میلٹنگ کی وجہ سے یہ مٹیریل جو ہے یہ اوپر چلا جاتا ہے، اور ارتھ کویک بھی جنریٹ ہوتا ہے، اور ارتھ کویک کے علاوہ والکینوز بھی بن جاتے ہیں. اچھا پھر کنورجن باؤنڈریز کی ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں. یعنی اوشن کنٹیننٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گا، یا کنٹیننٹ ٹکرائے گا، یا اوشن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گا. تو یہ 3 ٹائپس ہے: اوشن کنٹیننٹ کنورجنس، اوشن کنورجنس اینڈ کنٹیننٹ کنورجنس. نمبر اے ہے اوشن کنٹیننٹ کنورجن. when according to ocean continent plate convergence, ocean continent plates collide, ocean plates subduct below continent, form a subduction zone, earthquake and volcanoes occur. یعنی اوشن کنٹیننٹ میں جو ہے اوشن کا پلیٹ کنٹیننٹ کے پلیٹ کے ساتھ کولائڈ کر جاتا ہے، اوشن کا پلیٹ نیچے چلا جاتا ہے، سبڈکشن زون بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر پھر والکینوز بن جاتے ہیں، اور ارتھ کویک بھی جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اوشن کنٹیننٹ کنورجنس. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے اوشن کنورجنس. ان اوشن کنورجنس ٹو اوشینک پلیٹس کولائڈ ود ایچ ادر. ون پلیٹ ڈائیوز بینیتھ ادر from subduction zone, an earthquake is generated and volcanoes are formed. جب اوشن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، یا دو اوشینک پلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کرتے ہیں، تو ایک پلیٹ جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، یعنی سبڈکشن زون بنا لیتا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور لیئر جو ہے میلٹ ہو جاتا ہے. میلٹنگ کی وجہ سے والکینوز بن جاتے ہیں، یا مینٹل سے بھی میگما اوپر آ جاتے ہیں اور والکینوز بنا لیتے ہیں، اور ارتھکویک جنریٹ ہوتی ہے. ارتھکویک جنریشن کے علاوہ when two oceanic plates collide with each other، تو یہاں پر ٹرینچ بھی بن جاتے ہیں. اس کی اگزامپل ہے میریاناز ٹرینچ جاپان کی، جو ڈیپسٹ پارٹ آف ارتھ ہے. تقریباً 1100 میٹر اس کی ڈیپتھ ہے. وہ بھی انہی کنورجن باؤنڈریز کی وجہ سے بنا ہوا ہے. میریاناز ٹرینچ جاپان، وہ بھی انہی اوشن پلیٹس کی کنورجنس کی وجہ سے بنا ہوا ہے. تو when two oceanic plates collide، تو ہیٹ بھی ارتھ کویک بھی جنریٹ ہوتے ہیں، والکینوز بھی بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرینچز بھی بن جاتے ہیں. پھر تھرڈ ہے ہمارے پاس when two continental plates collide with each other. یعنی جب کنٹیننٹ کنورجنس ہوتی ہے تو نیدر پلیٹ وانٹ ٹو سبڈکٹ. دونوں میں سے ایک پلیٹ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ڈیپر چلا جائے. کولیجن زون فارم
ہائی ماؤنٹینس ارتھ جنریٹ ہوتی ہے لیکن والکینوز نہیں بنتے. یعنی جب دو کانٹیننٹل پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کرتے ٹکراتے تو ان دونوں میں سے ایک پلیٹ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ نیچے سبڈک ہو جائے, نیچے چلا جائے, تو جس کی وجہ سے یہاں پر پھر ماؤنٹینز بن جاتے ہیں, بڑے بڑے ماؤنٹین, تقریباً 8 کلومیٹر تک ماؤنٹین بنے ہوئے, 8 کلومیٹر ہائٹ ہے ماؤنٹینز کی, جو انہی کنٹیننٹ کنورجنس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. ان سے جو ہے ارتھ کویک جنریٹ ہوتی ہے لیکن والکینوز نہیں بنتے. اس کی اگزامپل ہے ہمالیاز کے ماؤنٹینز, یہ دیکھیں پہاڑ ہیں ہمالیاز کے. جب پھر ہمارے پاس تھرڈ ہے ٹرانسفارم باؤنڈریز. ٹرانسفارم باؤنڈریز یا فالٹس آر فاؤنڈ ویئر پلیٹس سلائڈ پاسٹ ون انادر. یعنی جب دو پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہاریزنٹلی اس پوزیشن میں ٹکرا جائے کہ ایک پلیٹ ہاریزنٹلی اوپر چلا جائے اور دوسرا پلیٹ ہاریزنٹلی نیچے, تو ان کو ہم ٹرانسفارم باؤنڈریز کہتے ہیں. ان دیس فالٹس two mature plates are scraping by one another. The friction between the plate can be so great that can generate greater magnitude of earthquake. یعنی ان دو پلیٹ کی ٹکرانے کی وجہ سے اتنا زیادہ فرکشن جنریٹ ہوتا ہے کہ گریٹر میگنیچیوڈ آف ارتھکویک پھر اس سے اوکر ہو جاتی ہے ان پلیٹس کی ٹکرانے کی وجہ سے. ان کو ہم ٹرانسفارم باؤنڈریز کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے, یہ ریل پکچر ہے سینٹ اینڈریاس کی ٹرانسفارم باؤنڈریز کی. یہ دو پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہاریزنٹلی موومنٹ کرتے ہیں, ایک پلیٹ ہاریزنٹلی اوپر جاتا ہے, ایک پلیٹ ہاریزنٹلی نیچے, تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفارم باؤنڈریز. ان کی یہ ریل پکچر ہے سینٹ اینڈریاس کی, امریکہ میں واقع ہے, جن کو ہم ٹرانسفارم باؤنڈریز کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینکس.